حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ اس نے ہمیں یہ زندگی دی اور زندگی کی تمام نعمتیں عطا فرمائیں، ضروریات مہیا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور اسی محبت ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ وہ بنایا ہے، ان کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا، ان پر وحی نازل کی، ان کو کتابیں عطا فرمائیں تاکہ میرے بندے اس کے مطابق زندگی گزاریں اور دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، محبت کی انتہا ہے کہ اس نے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے اور اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے خود بندوبست فرمایا۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت رکھتے ہیں، اسی طرح بندوں کو بھی، انسانوں کو بھی، ہمیں بھی، سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی سے محبت رکھنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا جب تک اللہ اور اس کا رسول اس کے ہاں سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک آدمی مومن نہیں بن سکتا۔ ایمان کی مٹھاس، حلاوت یہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ کفر میں لوٹنا، واپس جانا اتنا اس کو ناپسند ہو جس طرح آگ میں چھلانگ لگانا ناپسند ہوتا ہے۔ اور کسی بندے سے تعلق رکھے، محبت رکھے، تو اس کی بنیاد اللہ کی ذات ہو، اللہ پر ایمان ہو، عمل صالح ہو، تقویٰ ہو، اس بنیاد پر وہ دوسروں سے محبت رکھے۔ یہ وہ ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع ہیں۔ تو ان میں سے ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر انسان کے دل میں محبت ہو۔ تو اللہ سے محبت، اللہ کے نبیوں سے محبت وہ بھی اس میں شامل ہے، اللہ کی کتابوں سے محبت یہ بھی اس میں شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام، آخری کلام قرآن مجید، اس سے محبت یہ بھی اس میں شامل ہے۔ بلکہ جس سے بھی محبت ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں شامل ہے۔ تو ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ اپنے خالق،
اپنے مالک، اپنے رازق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہوتے ہیں۔ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، انہوں نے اپنی محبت کے مرکز بہت بنائے ہوئے ہیں اور اپنے جھوٹے معبودوں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اپنے حقیقی معبود سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اور اسی محبت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شوق ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا شوق ہو۔ یہ بھی اس محبت کے اندر شامل ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقررہ وقت آنے والا ہے، یعنی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی ملاقات سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو پھر وہ اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو اس کے قابل بناتا ہے۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جس کو خواہش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیک عمل کرے، اپنی زندگی نیکی والی بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں زندگی گزارے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ توحید اس کی خالص ہونی چاہیے، عقیدہ اس کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور اس کی عبادت شرک سے پاک ہونی چاہیے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت اور محبت خالص اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی امید، اس کے تقاضے، کہ ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نہ ایک دن ملے گا، ملاقات ہوگی، اور پھر اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے اس کے تقاضے پورے کریں۔ اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان، عمل صالح۔ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، اور وہ اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا شوق، ملاقات کا شوق، یہ ایمان والے بندوں کے دلوں میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق
وہ تیاری کرتے، عمل کرتے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو، بعض نبیوں کو ملاقات کرائی ہے۔ جو زیارت ہے اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت یہ جنت میں ہو، البتہ گفتگو، ملاقات یہ دنیا کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت نصیب ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ طور پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل 40 دنوں کے لیے ان کو طور پہاڑ پر بلایا تھا اور ان کی طرف وحی کی تھی، ان کو اپنا دین، اپنا کلام وہ پہنچایا، ان کو سکھایا۔ اس کا بھی قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے، تو قوم سے پہلے طور پہاڑ پر پہنچ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں آئے، پہلے کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں اس لیے آپ کی طرف جلدی آیا ہوں، ان سے پہلے آیا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں کہ میں نے دیر نہیں کی، سستی نہیں کی، اور مجھے بہت شوق ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے تو زیارت کا بھی سوال کر دیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی، لن ترانی، کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، یعنی اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی نظروں کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ کسی کے اندر طاقت، ہمت، استطاعت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا، معراج کی رات آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی ہے، بات چیت ہوئی ہے، تو زیارت بھی ہوئی ہے، دیکھا بھی ہے، تو آپ نے جواب دیا نورن انا اراہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو نور ہی نور ہے، میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے نور کے پردے ہیں، فرمایا کہ اگر ان پردوں کو ہٹا دیا جائے یا ان پردوں میں سے کچھ پردے پیچھے کر دیے جائیں تو ہر چیز چل کر رہ جائے۔ جیسے طور پہاڑ پر بھی، طور پہاڑ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو یہ دنیا کا جو نظام ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری زیارت نہیں ہو سکتی۔ ہاں جنت کے اندر، آخرت کے اندر وہ زیارت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم، کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے، تمہیں اپنے رب کی زیارت نصیب ہوگی، بلکہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ شمار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں سے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، تو جنتی سوچ سوچ کر جواب دیں گے کہ یا اللہ ہر چیز وہ ہمارے تصور سے بڑھ کر ہے، ہمارے دل و دماغ میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے جس کا ہم آپ سے سوال کریں، جو چیز مانگیں ایسی کوئی چیز ہی ذہن میں نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ایک چیز میں نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہو۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا اور کبھی بھی تمہیں یہاں سے نکالوں گا نہیں۔ تو یہ انتہا درجے کی ان کے لیے، جنتیوں کے لیے خوشی کی بات ہو، جو پچھلی ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، انکم سترون ربکم، تم اپنے رب کو دیکھو گے، اپنے رب کی زیارت کرو گے۔ اور آپ نے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ بعض کا ذہن میں آتا ہے کہ اتنی پچھلے اگلے سارے اکٹھے ہوں گے، اربوں کی تعداد میں دنیا ہوگی، انسان ہوں گے، وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ کتنا رش ہوگا، کتنا ٹائم لگے گا، کتنی لائنیں لگیں گی، کیسے زیارت ہوگی؟ تو آپ نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ تم رش نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو دھکے نہیں دو گے، کوئی لائن اور باری کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ میں جس طرح تم 14ویں کے چاند کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے گھر میں بغیر رش کے، بغیر لائن لگانے کے، بغیر دھکا دینے کے تم 14ویں کے چاند کو دیکھ لیتے ہو، تو فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم نہایت آسانی کے ساتھ دیکھو، بغیر کسی تکلیف کے دیکھو گے۔ تو ساتھ ہی آپ نے فرما دیا اگر ہو سکے تو تم پر یہ 2 نمازیں، ایک عصر کی نماز، ایک فجر کی نماز، اس پر کوئی غالب نہ آنے پائے، کوئی چیز تمہیں ان سے دور نہ کرے، کسی چیز کی وجہ سے ان میں تم نے غفلت نہیں کرنی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کے ساتھ آپ نے اس چیز کا ذکر کیا، گویا کہ آپ نے بتا دیا کہ اگر تم واقعتاً خواہش رکھتے ہو، امید رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنے کی، تو پھر یہ نماز یہ بنیادی شرط ہے، اس کی پابندی کرو، اس کی حفاظت کرو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ، کہ جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، پوچھا گیا آپ سے کہ احسان کیا ہے، عبادت کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تمہارا رب تمہارے سامنے ہے۔ میں اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا تو یہ تو یقین رکھو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے ہیں۔ اس انداز سے، اس جذبے سے، اس شوق سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو گویا کہ نماز یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ملاقات کا ایک انداز ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی آدمی
ایک جملہ بولتا ہے اور آپ نے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی، سورۃ فاتحہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں، یعنی ایک جملہ بندہ کہتا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ فاتحہ پڑھنے پر ایک ایک آیت پر جواب دیتے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ملاقات ہے۔ تو جو حقیقی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کے اندر اس کا خواہش مند ہے، وہ اس دنیا کی ملاقات کو پہلے حاصل کرے، یہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ زیارت بھی نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح ذکر، اس کے بارے میں حدیث قدسی فرمایا انا مع عبدی اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ہم قرب چاہتے ہیں، اللہ کی ملاقات چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے اپنی زبان کو ذکر سے تر کرنا ہوگا، اپنی زبان پر ذکر الہی یہ جاری کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے بارے میں فرمایا کہ آدمی سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ نماز کا سجدہ، نماز کی قرات، سورۃ فاتحہ کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، یہ سارے اعمال ہیں جو انسان کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں اور اپنے رب کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کی ملاقات کا ذریعہ بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو ایک مسلمان کے دل میں، مومن کے دل میں اپنے حقیقی خالق مالک کی ملاقات، اس کا شوق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے، اور پھر اس شوق کے، اس خواہش کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ پر ہی کامل ایمان، اللہ کی خالص عبادت، خالص توحید، عمل صالح، یہ نمازوں کی پابندی اور ذکر زبان پر جاری رکھنا، یہ چیزیں آدمی اپنے اندر پیدا کرے تو انشاءاللہ قیامت والے دن اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں اس کے لیے ہیں، اور ان جنتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت، اپنے حقیقی خالق مالک کی زیارت، یہ بھی اس کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔